بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا اصول فقہ کا کورس چل رہا ہے، تو آج اس سلسلے کا ہمارا آخری لیکچر ہے، یعنی لاسٹ لیکچر ہے۔ تو اصول فقہ میں ہم نے ابھی تک جو اس کے 3 میجر ٹاپکس ہیں ان پہ گفتگو کر لی ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے مباحث حکم کو ڈسکس کیا تھا، حکم اور حکم سے متعلقہ جو بھی ابحاث تھے، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے مباحث حکم کا نام دیا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے نمبر پہ مصادر شریعت کی بحث کا آغاز کیا تھا، یعنی سورسز آف شریعہ کیا ہیں، کہاں سے ہم نے اللہ کا حکم لینا ہے۔ تیسری بڑی بحث جو ہماری تھی وہ تھی قواعد لغویہ عربیہ، یعنی ان قواعد کا مطالعہ کہ جن قواعد کی روشنی میں ہم نے اللہ کے حکم کو مصادر شریعت سے ڈرائیو کرنا ہے۔ چوتھی بڑی جو بحث ہے وہ اصول فقہ میں وہ ہے اجتہاد اور تقلید کی بحث۔ اجتہاد اور تقلید کی بحث، یعنی اللہ کا حکم مصادر شریعت سے نکالنا ہے ان قواعد کی روشنی میں، اور یہ کام کون کرے گا، یہ سارا کام کون کرے گا، تو یہ مجتہد کرے گا۔ تو مجتہد کون ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، مجتہد بننے کا کرائٹیریا کیا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہمارے ہاں ایکسٹریمز موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک طرف وہ ایکسٹریم ہے کہ ہر بندہ ہی مجتہد بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے کہ اجتہاد کا دروازہ جو ہے یا مجتہد بننے کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ گویا کہ یہ نبوت کی طرح کا کوئی مقام اور مرتبہ تھا جو خاص لوگوں کو حاصل ہوا، اب اس کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اجتہاد کے حوالے سے یہ دونوں ایکسٹریمز ہمارے ہاں سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اجتہاد کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اجتہاد ہے کیا، یعنی اجتہاد کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اجتہاد کی شرائط کی طرف آئیں گے۔ تو جہاں تک اجتہاد کا معنی اور مفہوم ہے، بیسیکلی یہ لفظ، اس کا جو روٹ لیٹر ہے یا روٹ ورڈ یا جسے ہم مادہ کہتے ہیں وہ جہد ہے، جیم ہا دال، جہد سے یہ لفظ بنا ہے۔ اجتہاد باب افتعال سے مصدر ہے۔ جن لوگوں نے عربی گرامر پڑھی ہے تو وہ اس ٹرم کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ باب افتعال میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا معنی بن جاتا ہے محنت کرنا، یعنی انتہائی درجے میں محنت کرنا۔ ویسے تو جد و جہد کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے محنت کرنا۔ تو اجتہاد کا مطلب ہو جائے گا یعنی پوری طرح سے محنت کرنا، پوری طرح سے زور لگانا۔ یہ جو جہد کا لفظ ہے، جہد کا لفظ، اس سے 2 لفظ بنے ہیں جو ہمارے دین میں 2 اصطلاحات ہیں، بہت معروف ہیں، ایک جہاد اور ایک اجتہاد۔ تو غلبہ دین کے لیے جب عملی محنت کی جاتی ہے، عملی محنت، ٹھیک ہے، یعنی دین کو عملاً غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ اور جب غلبہ دین کے لیے فکری محنت کی جاتی ہے، یعنی دین کے فکری غلبہ کے لیے جب محنت کی جاتی ہے تو اس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اجتہاد میں فکری محنت کا پہلو غالب ہے اور جہاد میں عملی محنت کا پہلو غالب ہے، لیکن دونوں کا جو الٹیمیٹ گول اور آبجیکٹیو ہے وہ ہے دین اسلام کا غلبہ۔ عملی سطح پہ بھی غلبہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکلی بھی اس کا غلبہ ہو جائے، ریاست کے لیول پہ بھی اس کا غلبہ ہو جائے، عملاً بھی اس کا غلبہ ہو جائے، سیاسی اعتبار سے بھی وہ غالب ہو جائے، اور دوسرا کیا ہے کہ علمی سطح پہ فکری اعتبار سے بھی وہ غالب ہو جائے۔ تو ایک جہاد ہے اور دوسرا جو ہے وہ اجتہاد ہے۔ دونوں اصطلاحات کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ایکسٹریمز پیدا ہوئی ہیں۔ تو جہاد کے حوالے سے جو ایکسٹریمز پیدا ہوئی ہیں، جو انتہا پسندی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، مطلب اس میں داعش ہے، طالبانائزیشن ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو علماء زیر بحث لے کے آتے ہیں اور ان کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری یہ کتاب ہے عصر حاضر میں تکفیر، خروج، جہاد اور نفاذ شریعت کا منہج، اس کو آپ گوگل کریں، آپ کو مل جائے گی۔ تو اس میں مختلف جو جہادی تحریکیں ہیں
ان کے مناہج اور ان کی میتھڈالوجیز کا جائزہ لیا گیا ہے شرع کی روشنی میں۔ جہاں تک جو ہے وہ اجتہاد کا معاملہ ہے، اس وقت ہمارے زیر بحث جو ہے وہ اجتہاد ہے، اجتہاد کی اصطلاح ہے۔ تو اجتہاد کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایکسٹریمز پیدا ہوئی ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا ہے۔ اجتہاد جو ہے اصطلاحی اعتبار سے کیا ہے، یہ تو ہم نے لغوی اعتبار سے سمجھ لیا نا کہ اجتہاد کا معنی ہے انتہائی درجے میں محنت کرنا، اور مجتہد اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ محنتی آدمی ہو، اور محنتی ہونے سے مراد یہاں پہ عملاً نہیں بلکہ فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بہت زیادہ قد و کاوش کرنے والا ہو۔ اب اس کا اصطلاحی معنی مفہوم کیا ہے؟ تو اصطلاحی معنی جو ہے وہ اس کی مختلف تعریفیں ہیں۔ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد یعنی کنٹمپریری کلیکٹیو اجتہاد، اس کی ایک انالیٹیکل سٹڈی ہے، یعنی اس کا ایک تجزیاتی مطالعہ۔ تو میرا پی ایچ ڈی کا یہ جو مقالہ ہے آپ گوگل کریں تو آپ کے سامنے آ جائے گا، عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد ایک تجزیاتی مطالعہ۔ یہ کتاب و سنت سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے، بلکہ کتاب و سنت سائٹ پر آپ مصنفین کے سرچ کے آپشن میں جائیں تو وہاں پہ میرا نام لکھیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر، تو وہاں آپ کو ایک پیج کھل جائے گا۔ تو ہر مصنف کا انہوں نے علیحدہ سے ایک پیج بنایا ہوا ہے جہاں میری ساری کتابیں آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی۔ تو وہاں پہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی پڑا ہوا ہے، 2 والیومز میں ہے، جس کا موضوع جو ہے وہ اجتہاد ہے، یعنی اجتماعی اجتہاد، کلیکٹیو اجتہاد، یعنی کمیٹیز جو آپس میں مل کے اجتہاد کرتی ہیں، جیسے ہم لجنہ کہتے ہیں، سعودی عرب میں جیسے لجنہ ہے، اللجنہ دائمہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں کسی زمانے میں یہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جب علماء کی اکثریت ہوتی تھی تو اس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ اجتہاد کا ایک اجتماعی ادارہ تھا۔ اسی طرح یورپین کونسل فار فتویٰ اینڈ ریسرچ ہے، یورپ میں جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے علماء نے مل کے ایک فتویٰ کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں جو ہے وہ مسلمان علماء نے مل کے ایک فتویٰ کمیٹی بنائی ہوئی ہے تاکہ وہاں کے جو جدید مسائل ہیں اس میں وہ مل کے ایک فتویٰ جاری کریں۔ اس سے یہ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر عالم، ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس جو نالج ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو اتھینٹسٹی بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اجتماعی فتویٰ جاری کرنے سے۔ تو یہ عصر حاضر کی ایک موو ہے، ایک تحریک ہے کہ جس میں انڈیویجولی اجتہاد کو مطلب ڈسکریج کیا جا رہا ہے اور کلیکٹیو اجتہاد کو پریفر کیا جا رہا ہے کہ اب ہمیں اجتماعی اجتہاد کی طرف آنا چاہیے۔ لاہور میں بھی جیسے مجلس ملی شرعی کے نام سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کی ایک لجنہ، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو جدید مسائل میں مل کے جو ہے وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میرے تھیسس کا موضوع ہے، اس کو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے دنیا میں کیا کام ہو رہا ہے۔ جیسے مصر میں ہم دیکھتے ہیں مجمع البحوث الاسلامیہ ہے، تو وہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی 4 اسکول آف تھاٹ کے علماء جو کہ جامعہ ازہر کے علماء ہوتے ہیں تو ان کو اس میں نمائندگی دی جاتی ہے اور وہ مل کے اجتہاد کرتے ہیں۔ اجتہاد جو ہے میں یہ تھیسس کا تعارف اس لیے درمیان میں آ گیا کہ وہ میرے تھیسس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں نے تفصیل سے اجتہاد کے اصطلاحی معنی کے اوپر اور خاص طور پہ اس کی تاریخ کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ اجتہاد کی جو اصطلاح ہے کیسے ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی ایک ہسٹوریکل سٹڈی پیش کی ہے۔ وہ امام شافعی سے لے کے، یعنی امام شافعی سب سے پہلے ان کی جو کتاب الرسالہ ہے وہاں سے لے کے امام شوکانی تک اور بعد میں جو معاصر علماء ہیں کہ وہ اجتہاد کی کیا تعریفیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے 70 کے قریب اجتہاد کی جو اصطلاحی تعریفیں ہیں 70+، ان کا میں نے انالیسس کیا اور پھر یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہاں یعنی سلف کی تاریخ میں، یا یہ جسے ہم روایت کہتے ہیں، ٹریڈیشن کہتے ہیں، اس تاریخ میں یا ہماری جو تراث اسلامی ہے، جو ہمارا اسلامک ہیریٹیج ہے، اس میں اجتہاد کن معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ بظاہر لفظوں میں تو بہت اختلاف رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سمری اور جوہر ہے ان سب تعریفوں کا وہ کیا ہے کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد بیسیکلی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو، یعنی شرعی حکم کو کتاب و سنت کی نصوص، شرعی حکم کو کتاب و سنت کی نصوص کی 2 لفظ ہیں، وسعتوں اور گہرائیوں میں تلاش کرنا یا تلاش کرنے کی مقدور بھر کوشش کرنا، اس کو جو ہے وہ
تو گویا شرعی حکم ہمیں کہاں ملے گا؟ شرعی حکم ہمیں کتاب و سنت میں ہی ملے گا، کتاب و سنت کے لفظ میں ملے گا۔ تو کتاب و سنت کا جو لفظ ہے اس ایک لفظ کی تو وسعتوں میں مجتہد جو ہے وہ گھومتا ہے پھرتا ہے، اور دوسرا کتاب و سنت کے لفظ کی گہرائیوں میں مجتہد اترتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ اللہ کا حکم وہ تلاش کرتا ہے، یعنی غوطہ زن ہوتا ہے۔ کہاں غوطہ زن ہوتا ہے مجتہد؟ کتاب و سنت کے الفاظ میں ہی، کبھی اس کی وسعتوں میں، کبھی اس کی گہرائیوں میں، اور وہاں سے اللہ کا حکم نکال کے لاتا ہے۔ یعنی اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کہیں اور سے آپ اللہ کا حکم نکال کر لے آئیں، انسانی عقل سے لے کے آ جائیں، انسانی فطرت سے لے کے آ جائیں، کسی چشمے سے، کسی پہاڑ کی کھو سے نکال کے لے آئیں، نہیں، یہاں پر ہی مجتہد گھومتا پھرتا ہے، اور یہاں سے یہ اہم بات ہے۔ تو اجتہاد کا جو روایتی تصور ہے وہ یہی ہے کہ سب کچھ کتاب و سنت ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ یا تو کتاب و سنت کی نصوص ہیں یا کتاب و سنت کی نصوص کے معنی اور مفاہیم ہیں، بس۔ تو یا آپ کتاب و سنت سے کوئی چیز لے آؤ ظاہری طور پہ، یا کتاب و سنت کے اوپر جو ہے وہ اس کا حمل کر لو۔ تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ سلف سے اچھے طریقے سے ملتی ہیں۔ لیکن اجتہاد کے جو جدید تصورات ہیں دیکھیں ان میں کیا ہے، ان میں ایک تو یہ ہے کہ جی اجتہاد جو ہے وہ شریعت پر اضافہ ہے۔ شریعت سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ کتاب و سنت۔ ایک تصور تو یہ ہے جدید تصور کہ اجتہاد شریعت پر اضافے کا نام ہے، یعنی کتاب و سنت کے اوپر اضافہ کرنے کا نام ہے۔ کتاب و سنت معاذ اللہ انکمپلیٹ ہیں، نامکمل ہیں، اور ہم نے اجتہاد کے ذریعے سے ان کو مکمل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس دین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ بعد میں آنے والے مجتہدین جو ہے وہ آ کے اس دین کو مکمل کریں۔ ہاں، اس دین میں کچھ احکامات ظاہری طور پہ بیان ہو گئے جو سب کو نظر آتے ہیں، کچھ احکامات اس میں ایسے ہیں جو کہ پوشیدہ ہیں، جو کہ ہڈن ہیں، جو کہ چھپے ہوئی ہیں، اور مجتہد آتا ہے اور پھر مصادر شریعت اور قواعد لغویہ عربیہ اور ان ساری مباحث کی روشنی میں کتاب و سنت کی نصوص ہی سے ان احکامات کو اخذ کرتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے احکامات نصاً بیان ہو گئے، نصوص میں آ گئے، بہت سارے احکامات قیاساً بیان ہو گئے۔ جیسے ہم نے قیاس کا پرنسپل پڑھا تھا نا، اس کو ذرا ذہن میں لے کے آئیں۔ اب کوئی کہے کہ جی چرس کا حکم تو قرآن میں نہیں بیان ہوا، افیون کا حکم تو نہیں بیان ہوا، تو ہم کہیں گے نہیں، ان کا حکم قرآن میں بیان ہوا ہے، قیاساً بیان ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو شراب کو حرام قرار دینے کی جو وجہ اور علت ہے وہ ہمارے پاس آ گئی، وہ نشہ ہے، اور وہ یقینی علت ہے اس کے حرام ہونے کی۔ تو اب اس کی بنیاد پہ ہم اس سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ہیں اس کو ہم حرام قرار دے سکتے ہیں، وہ گویا کہ قرآن نے ہی حرام قرار دی ہیں۔ تو قرآن نے بعض اوقات جو ہے وہ کچھ پرنسپلز ہمیں دے دیے، کچھ جرنلز ہمیں دے دیے، کچھ عمومی اصول ہمیں دے دیے ہیں، جرنل پرنسپلز دے دیے، جن کی روشنی میں جو ہے وہ ہم ان کی اپلیکیشن کرتے چلے جائیں گے۔ تو وہ اپلیکیشن بیسیکلی کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی اپلیکیشن سمجھی جائے گی، اگرچہ اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے مجتہد کی طرف سے، وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اجتہاد جو ہے وہ شریعت پر اضافے کا نام نہیں ہے۔ اجتہاد شریعت پر اضافہ ہرگز نہیں ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اجتہاد شریعت سے مسائل کے حل نکالنے کا نام ہے۔ جتنے بھی جدید مسائل ہیں ان کا حل شریعت سے نکال لانے کا نام اجتہاد ہے، اور شریعت نے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھ دیا ہے۔ کبھی جو ہے وہ اصولوں کی صورت میں رکھ دیا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جزیات کی صورت میں رکھ دیا ہے۔ یعنی کبھی ہمیں پرٹیکولرز مل جائیں گے کسی جزئی مسئلے کے حل کے حوالے سے، سولوشن کے حوالے سے، شرعی نصوص سے، اور کبھی ہمیں اصول مل جائیں گے، اور ان اصولوں کی جب ہم اپلیکیشن کریں گے، تطبیق کریں گے، تو پھر ہمیں ان مسائل کا حل معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اجتہاد جو ہے یہ شریعت میں تبدیلی کا نام ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک ہے کہ آپ اجتہاد کے نام پہ شرع کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ قطعی احکام کو، قطعی یعنی جو سرٹن، یعنی جو یقینی احکام ہیں، آپ ان میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ جیسے اس میں بڑے بڑے لوگوں کو غلطی لگی ہے، علامہ اقبال
رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ مغفرت فرمائے، اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ ملت اسلامیہ کی بہت خدمت کی ہے، لیکن ان کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اب اس میں جو اجتہاد کا خطبہ ہے وہ آپ دیکھیں، اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کانسیپٹ پیش کیا اجتہاد کے نام پہ کہ یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، اس میں بھی ہم اجتہاد کر کے اس سزا کو ختم کر سکتے ہیں، کہ یہ تو اس دور کے لیے ایک سزا تھی جب ابھی تہذیب اور تمدن نے اتنا ارتقاء نہیں کیا تھا، ابھی دنیا اتنی ماڈرن نہیں ہوئی تھی، تو اس کلچر اس زمانے کے لوگوں نے تو اس کو قبول کر لیا، آج کے لوگ تو اس کو قبول نہیں کریں گے، آج کی سوسائٹی تو اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی اس زمانے میں جب کہ عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، تو علامہ مرحوم کہتے ہیں اس زمانے میں قرآن نے جو ہے وہ عورت کو آدھا حصہ دے دیا، تو آج ہمیں اسے پورا حصہ دینا چاہیے۔ تو یہ اجتہاد یہ ہرگز اجتہاد نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین میں تبدیلی ہے، اللہ کی نازل کردہ شریعت میں تبدیلی ہے، لیکن چونکہ علامہ کا میدان جو ہے وہ مذہبیات نہیں تھا، اگرچہ ان کی سوچ مذہبی تھی، ان کے اندر مذہبی ولولہ اور جذبہ موجود تھا جو ہمیں شاعری میں ملتا ہے، لیکن مذہبی علم یا مذہبی علم کے اندر رسوخ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ بہت ساری ایسی باتیں اپنی نثر میں کر گئے ہیں، اگرچہ ان کی شاعری میں ایسی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن ان کی نثر میں آپ کو ایسی باتیں مل جائیں گی جو کہ مطلب جن سے بعد میں آنے والے ایک ماڈرنسٹ طبقے نے ان کو بہت زیادہ غلط استعمال کیا، اور ان افکار کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل ایک گمراہ کن نظریات کی طرف جو ہے وہ چل پڑے۔ تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے جو ہم نے ابھی بات کی ہے وہ کیا ہے، وہ شرعی حکم کی تلاش کا نام ہے، کتاب و سنت کی نصوص میں شرعی حکم کی تلاش کا نام ہے۔ یہ اجتہاد کا تصور غلط ہے کہ اجتہاد شریعت پر اضافہ ہے، یہ اجتہاد کا تصور غلط ہے کہ اجتہاد کے نام پہ آپ شریعت میں تبدیلی کرنا شروع کر دیں، اس کے قطعی احکام کو منسوخ کرنا شروع کر دیں، اور جبکہ اجتہاد کا یہ والا تصور ٹھیک ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص سے ہی آپ کسی شرعی حکم کو تلاش کریں، اور یہ وہی بندہ پھر کرے گا جو اصول فقہ کا ماہر ہوگا، جو ان سب مباحث کو پڑھے گا، پھر اسے سمجھ میں آئے گی نا کہ کتاب و سنت کی وسعتوں اور گہرائیوں میں کیسے جو ہے وہ احکام تلاش کرتے ہیں۔ قواعد لغویہ عربیہ میں جب وہ جائے گا اور لفظ کی بحثیں پڑھے گا کہ لفظ سے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ حکم شرعی نکالتے ہیں علماء اور فقہا، پھر اسے سمجھ میں آئے گی کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ تو وہ ساری باتیں ہم نے پیچھے اپنے سابقہ لیکچرز میں کر دی ہیں، تو جنہوں نے وہ لیکچرز سنے ہیں تو انہیں یہ بحث اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اصل معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو اجتہاد کا معنی اور مفہوم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد کے کچھ معنی ایسے پیدا کیے گئے ہیں معاصر زمانے میں جو بالکل جو ہے وہ غلط معنی ہیں، جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، جیسے اجتہاد کی یہ تعریف کرنا کہ اجتہاد جو ہے وہ دین میں آزادانہ رائے دینے کا نام ہے۔ بھئی دین میں آزادانہ رائے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، یہ تو اجتہاد کی نہیں، یہ تو لبرلزم کی تعریف ہو سکتی ہے، تو دین جو ہے وہ اس میں لبرلزم نہیں ہے۔ اجتہاد جو ہے، اجتہاد کا مطلب یہی ہے، اور اس پہ میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں اجتہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے لیے میرے تھیسز کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں جس کا میں نے شروع میں تعارف کروایا۔ دوسرے نمبر پہ ہم جاتے ہیں اجتہاد کے شرائط، یعنی اجتہاد کی شرائط کیا ہیں، مجتہد کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کیا کرائٹیریا کیا ہے۔ اجتہاد کی مختلف اہل علم نے مختلف شرائط بیان کی ہیں جن کا تفصیل سے ہم نے ذکر جو ہے وہ اپنے تھیسس میں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں ہم ان کو سمرائز کر دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط تو کیا ہے؟ اخلاص ہے، یعنی پوری سنسیئرٹی موجود ہو مجتہد کے اندر کہ وہ اللہ کا حکم تلاش کر رہا ہے اس مقصد سے، اس آبجیکٹو سے کہ وہ اللہ کے حکم تک پہنچ جائے، اور اللہ کا حکم تلاش کرنے کا یہ جو عمل ہے اس میں اس پہ کسی قسم کا گروہی، مسلکی یا جماعتی تعصب غالب نہ ہو، کسی قسم کی بائسنس اس میں نہ آئے،
لیکن جب گروہی، مسلکی اور جماعتی تعصب اس کے اوپر غالب آ جائے گا تو پھر تو اخلاص پیچھے رہ جائے گا نا. پھر تو وہ یہ کہے گا کہ جی میرے گروہ، میری جماعت، میرے مسلک کا چونکہ یہ فتویٰ ہے، یہ رائے ہے، تو مجھے بھی ایسا ہی اجتہاد کرنا ہے، میرے اجتہاد کا بھی ایسا ہی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ میرے گروہ، میری مسلک، میری جماعت کی رائے کی تائید ہو جائے. تو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ تعصب، چاہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے شیخ کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے امام کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے گروہ، جماعت اور مسلک کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنی تحریک کے ساتھ ہو، وہ اس کے اوپر غالب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو اس کا اخلاص کویسچنیبل ہو جائے گا. تو اخلاص کا مطلب یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ بس اس کے اوپر صرف ایک چیز غالب ہو کہ اللہ کا حکم جیسا کہ وہ ہے بس وہ سامنے آ جائے، وہ سامنے آ جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ ہے اخلاص. اخلاص جو ہے وہ مجتہد کے اوپر غالب ہونا چاہیے. اور ہمارے جو فقہا تھے، ائمہ تھے، آپ ذرا دیکھیں کہ وہ اپنے اجتہاد سے رجوع بھی کر لیا کرتے تھے، تو یہ ان کے اوپر اخلاص غالب ہوتا تھا. ہمیں عام طور پہ ملتا ہے کہ امام شافعی کا یہ قول قدیم ہے، یہ قول جدید ہے. یعنی جب وہ مصر میں آئے تھے تو بہت سارے اپنے اقوال سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. جب بعض دوسرے ائمہ سے انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے اصول کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا انہیں موقع ملا تو امام شافعی نے اپنے بہت سارے اقوال سے رجوع کیا. اسی طرح امام احمد بن حنبل سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں. یعنی جب فقہ حنبلی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں عام طور پہ یہ ملتا ہے کہ امام احمد سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ کچھ حالات میں وہ ایک طرح سے اجتہاد کرتے ہیں، کچھ دوسرے حالات میں ان کا اجتہاد بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، وہ دوسری طرح سے اجتہاد کرتے ہیں. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے ہاں بھی بعض اوقات ایک ہی مسئلے میں ہمیں ایک سے زیادہ اقوال مل جاتے ہیں، خود فقہ حنفی کی کتابوں میں مل جاتے ہیں. تو ائمہ جو ہے وہ رجوع کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا اصل مقصد کیا ہوتا تھا؟ اخلاص. دوسری چیز کیا ہے؟ عربی کا علم، عربی زبان کا علم. یعنی عربی زبان کا کتنا علم ہو؟ ظاہری بات ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ امام النحو ہو، امام سیبویہ ہو، امام الصرف ہو، فراء ہو، فلاں ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. اتنی زیادہ عربی زبان جو ہے وہ اس سے مطلوب نہیں ہے. مطلب اتنی عربی اس کو آتی ہو کہ کتاب و سنت کی نصوص کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو، ان کو سمجھ سکتا ہو. کتاب مثلا قرآن مجید ہے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی بیریئر لاحق نہ ہو، اس کو براہ راست قرآن سمجھ میں آ رہا ہو. حدیث شریف پڑھتے ہوئے اسے کسی ترجمے کی ضرورت نہ پڑے، وہ حدیث شریف براہ راست اس کو سمجھ آ رہی ہو. ہاں کہیں کہیں اگر کوئی مشکل الفاظ آ جائیں، نادر الفاظ آ جائیں تو حدیث کی کسی شرح کو دیکھ لے. مثال کے طور پہ جو عربی میں ہے جیسے صحیح بخاری کی فتح الباری ہے، یا اگر کہیں کہیں قرآن کا کوئی مشکل لفظ آ جائے تو کوئی امہات الکتب دیکھ لے. تفسیر کی جو امہات الکتب پرائمری سورسز ہیں جیسے تفسیر تبری ہے، وہاں صحابہ کے اقوال دیکھ لے. تو اتنی عربی اس کو آتی ہو کہ وہ کتاب و سنت اور کتاب و سنت کے تشریح کے جو بنیادی سورسز ہیں، جو بیسک سورسز ہیں، جو امہات تفاسیر ہیں، بنیادی تفاسیر ہیں، تفسیر کے بیسک سورسز ہیں، یا اسی طرح شروحات حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں، وہ ان سے نہ صرف واقفیت رکھتا ہو بلکہ ان کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہو. تو یہ ہے اتنی عربی اس کو آتی ہو، یعنی کتاب و سنت کی. مطلب ہمیں نہیں ایسی عربی کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے سبع معلقات آتا ہو، اسے جو ہے وہ مقامات حریری پہ جو ہے وہ اس کو عبور حاصل ہو. نہیں، یہ عربی جو ہے وہ کتاب و سنت کی عربی نہیں ہے، یہ متکلفانہ عربی ہے. تو اصل میں عربی زبان سے مراد کتاب و سنت. مجتہد کی شرائط کے لیے جو عربی زبان مطلوب ہے، ریکوائرڈ ہے، وہ سبع معلقات یا متنبی یا حماسہ یا مقامات حریری کی جو ہے وہ عربی نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب و سنت کی عربی ہے. وہ کتاب و سنت کی تفسیر اور شروحات جو لکھی گئی ہیں ان کی عربی زبان ہے، جو ہمارا کلاسیکل لٹریچر ہے اس کی عربی زبان ہے. تیسرا کیا ہے؟ کتاب و سنت کی نصوص کا علم. یہ بہت اہم ہے، کتاب و سنت کا علم. تو عربی زبان کا علم، کتاب و سنت کا علم ہو اس کو. کتاب و سنت کے علم سے مراد یہ ہے کہ اس نے پورا قرآن مجید پڑھا ہو، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھا ہو. اسی طرح حدیث شریف کا جو ذخیرہ ہے، خاص طور پہ سیاہ ستہ ہے، وہ اس کی نظر میں ہو، اس سے اس نے گو تھرو کیا ہو، اس کا اس نے مطالعہ کیا ہو، تھارولی کیا ہو. ٹھیک ہے،
تو یعنی یہ ہے کہ جب وہ فتویٰ دے تو کتاب و سنت اس کے ذہن میں مستحضر ہو، یعنی پریزنس کی حالت میں ہو. جب کتاب و سنت اس کے ذہن میں موجود ہوگی، کتاب و سنت اس کے مطالعے میں ہوگی. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مطالعہ کر کے چھوڑ دیا، نہیں، یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ اس کی مصاحبت ہو، وہ کتاب و سنت اس کے مطالعے میں رہتی ہو، وہ درس و تدریس میں مشغول ہو، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ پڑھانے میں اس کی زندگی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، کھپی ہوئی ہو، حدیث شریف کا درس دینے میں وہ لگا ہوا ہو. تو ایسا آدمی، ایسا عالم دین وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذہن میں کتاب و سنت کی نصوص جو ہے وہ مستحضر رہتی ہیں. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لی اب 10 سال بعد جو ہے وہ فتویٰ دینا شروع کر دیا، نہیں، ایسا آدمی نہیں. مجتہد جو ہے جو کتاب و سنت کا نہ صرف علم رکھتا ہو بلکہ کتاب و سنت کے علم کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو، وہی بندہ جب فتویٰ دے گا نا تو اب اس کے ذہن میں وہ کتاب و سنت جو ہے وہ تازہ رہے گی. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد تو انسان کو بھول جاتا ہے، یہ تو مطلب سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں. چوتھا کیا ہے؟ فقہ اسلامی کا علم ہو اس کے پاس. فقہ اسلامی سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ صحابہ، فقہا صحابہ تھے، اور عبداللہ ابن مسعود تھے، اسی طرح سے عبداللہ بن عباس تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو حضرت معاذ بن جبل تھے، اسی طرح سے اور بڑے بڑے صحابہ تھے جو کہ فتاویٰ دیا کرتے تھے. تو ان صحابہ کے فتاویٰ ہم نے کہا کہ مدون بھی ہو چکے ہیں، کمپائل ہو چکے ہیں، ان کے انسائکلوپیڈیاز بن چکے ہیں، صحابہ کرام کی فقہیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، تو ان کا مطالعہ کریں. پھر تابعین کی جو فقہیں ہیں، بڑے بڑے تابعین تھے، کبار تابعین، سعید بن مسیب تھے، اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت حسن بصری تھے، ابراہیم نخعی تھے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ اہل علم تھے. تو ان کے جو ہے وہ جو فتاویٰ ہیں ان کا مطالعہ کریں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فقہا کے جو فتاویٰ ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، امام لیث بن سعد ہیں، سفیان ثوری ہیں، امام اوزاعی ہیں. تو یہ جتنے بڑے بڑے اہل علم ہیں تو ان کے جو فتاویٰ ہیں ان فتاویٰ کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کرے اور ان کی دلیل کو جاننے کی کوشش کرے. اور اس کے علاوہ محدثین کے جو فتاویٰ ہیں، ٹھیک ہے، محدثین کے جو فقہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کی جو فقہ جو ہے وہ ان کی صحیح بخاری کے ابواب میں ہے، اس کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرے. تو فقہ اسلامی کا جو ذخیرہ ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنے مسلک، اپنے مذہب کی فقہ کا تو اسے علم ہو، باقی کسی فقہ کا پتہ نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں. ایسا آدمی مجتہد نہیں ہو سکتا جسے صرف اپنی فقہ کا پتہ ہے، اپنے مسلک کی فقہ. ہاں، فقہ سے مراد جسے ہم فقہ المقارن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو فقہ کہتے ہیں، اور وہ صحابہ سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو صحابہ سے کسی مسئلے میں کیا اختلاف چلا آ رہا ہے، صحابہ نے کسی مسئلے میں کیا فتاویٰ دیے، پھر تابعین نے، پھر ان کے بعد تبع تابعین فقہا نے، پھر محدثین نے. تو فقہ اسلامی کا یہ جو پورا ذخیرہ ہے فقہ اسلامی کا، فقہ حنفی نہیں، فقہ شافعی نہیں، فقہ مالکی نہیں، فقہ حنبلی نہیں، فقہ اسلامی، یہ سب کوئی غیر اسلامی فقہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ حنفی صرف فقہ اسلامی نہیں ہے، فقہ مالکی صرف فقہ اسلامی نہیں ہے، فقہ شافعی صرف فقہ اسلامی نہیں ہے، فقہ حنبلی صرف فقہ اسلامی نہیں ہے، یہ سب فقہ اسلامی کی شاخیں ہیں. فقہ اسلامی ایک درخت ہے، یہ سب اس کی شاخیں ہیں. تو کمپیریٹیو فقہ کی جو کتابیں ہیں خاص طور پہ ان کا مطالعہ کریں. جیسے ابن قدامہ کی ہے المغنی ہے، یہ کمپیریٹیو فقہ کے اوپر ایک بہت اچھی کتاب ہے. تو حنبلی اسکول آف تھاٹ سے یہ تعلق رکھتے ہیں ابن قدامہ. اسی طرح سے جدید جو کتابیں ہمارے ہاں، جیسے بہت اچھی کتاب ہے دکتور وہبہ الزحیلی کی کتاب، جدید کتابوں میں فقہ الاسلامی و ادلتہ، ڈاکٹر وہبہ الزحیلی، الفقہ الاسلامی و ادلتہ. تو انہوں نے تمام فقہوں، یعنی ایک مسئلہ قائم کیا ہے اور پھر نیچے جو ہے وہ ہر فقہ میں اس مسئلے کے حوالے سے جو رائے پیش کی گئی ہے اس رائے کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان کی دلیل کا بھی ان کی اپنی کتابوں سے ذکر کیا ہے. تو بہرحال انہوں نے بہت انبائسڈ ہو کے کتاب لکھی ہے. یہ خود شافعی المسلک ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو اس کے کچھ والیومز پبلش ہوئے، تو کچھ لوگوں نے ان کو خطوط لکھے اور کہا کہ اللہ نے ایک حنفی سے اتنا بڑا دین کا کام لے لیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حنفی المسلک نہیں ہوں، میں شافعی المسلک ہوں. تو میں اپنی فقہ میں چونکہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کا مسلک بیان کرتا ہوں، تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ وہم لاحق ہوا کہ میں حنفی المسلک ہوں. تو گویا اب دیکھیں کہ ایک آدمی شافعی المسلک ہو کے ایک کتاب لکھ رہا ہے جس میں وہ تمام ائمہ کے مسائل کو اتنا انبائسڈ ہو کے بیان کر رہا ہے کہ پڑھنے والے ریڈر کو، جو عالم دین ہیں، ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہو پڑ رہا کہ ان کا مسلک کیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مسلک جو ہے وہ
حنفی، تو یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے۔ فقہ المقارن پہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو رائٹر جو لکھنے والا ہے اس کا اپنا بھی ایک موقف ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا رجحان اپنے موقف کی طرف ہو، اور ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جو کہ ان بائسڈ ہو کے لکھی گئی ہیں۔ باقی یہ جو مدارس میں کتابیں درس نظامی میں فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو یہ بیسیکلی فقہ المقارن کی کتابیں نہیں ہیں۔ جیسے حنفی فقہ کی کتابوں میں جو ہے وہ صرف امام شافعی کا مسلک بیان کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا اچھے سے رد کر دیا جائے، اور شافعی مسلک کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کا مسلک اچھے طریقے سے بیان کر دیا جائے تاکہ اس کا رد کر دیا جائے۔ تو یہ چونکہ آپس میں ان کی بہت عرصہ دراز تک کے لیے مخاصمت رہی ہے تو ایک دوسرے کا موقف جو ہے وہ نقل کر کے وہ اس کا رد کرنا اپنا کوئی شرعی فریضہ سمجھتے ہیں۔ یہ فقہ المقارن کی کتاب، فقہ المقارن کہتے ہیں کہ جس میں ظاہری فقہ کا بھی تذکرہ ہو، جس میں جو ہے وہ مالکی، شافعی، حنبلی ان فقہوں کا بھی تذکرہ ہو۔ تو بعض نے تو جو ہے وہ فقہ جعفری کے تذکرہ کرنے کا بھی اہتمام کیا۔ اردو میں اگر آپ نے اس پہ مطالعہ کرنا اردو میں، تو فقہ السنہ کے نام سے ایک کتاب ہے عاصم الحداد صاحب کی، یہ مولانا مودودی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، جماعت اسلامی کا ان کا تعلق تھا، تو ویسے اہل حدیث جو ہے وہ فکر رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی بہت محنت سے یہ کتاب جو ہے وہ مرتب کی ہے، جس میں وہ ایک مسئلہ قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیچے فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور یہاں تک کہ اہل حدیث جو 5 فقہ ہیں ان کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، اور پھر ان کی دلیل کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے۔ متقدمین کی کتابوں میں ایک اہم کتاب جو ہے وہ ابن رشد کی ہے، البدایہ والنہایہ، یہ بہت اچھی کتاب ہے، البدایہ والنہایہ۔ یہ کتاب جو ہے وہ خاص طور پہ فقہاء کے اختلاف کے اسباب کیا تھے، ٹھیک ہے، پیچھے لاجک کیا تھی، شرعی اور اسی طرح سے جو ہے جو شرعی ریزن کیا تھی، اور اس کے علاوہ جو عقلی جو ریزن تھی وہ کیا تھی ان کے اختلافات کے پیچھے، تو اس کو بہت اچھے سے ابن رشد نے جو ہے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بیان کیا۔ اس کا اردو ترجمہ بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم نے آن لائن پڑھایا تھا، اس کی کچھ ریکارڈنگ شاید یوٹیوب پہ موجود ہوں تو اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے عربی ٹیکسٹ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا ایک آن لائن کلاس میں، اس کے کچھ حصے کا جو نکاح اور طلاق سے متعلق تھا، تاکہ طلباء جو ہیں وہ ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ ان کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ واقفیت ہو کہ یہ کتابیں کس طرح سے جو ہے وہ لکھی گئیں، کس طرح سے مرتب ہوئیں، اور ان کا انداز اور اسلوب کیا ہے۔ اس کے علاوہ جدید کتابوں میں فقہ السنہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، اپنی ترتیب کے اعتبار سے کمپیریٹیو فقہ پہ اپنی ترتیب میں ایسی خوبصورت کتاب میں نے نہیں دیکھی ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ سید سابق کی کتاب ہے۔ سید سابق جو ہے ان کا یہ بھی تحریکی ذہن سے تعلق رکھتے تھے اور اخوان سے ان کا تعلق تھا، لیکن یہ ہے کہ بالکل ان بائسڈ ہو کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ کتاب لکھی ہے۔ تو تحریکی ذہن نے بہت کام کیا ہے کمپیریٹیو فقہ پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریکوں میں ہر مسلک اور فقہ کے لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ تحریکوں کے آبجیکٹیو جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ ملت اسلامیہ کے لیول پہ کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ملت کے لیول پہ جو ہے وہ ہمیں کام کرنا چاہیے، گروہی اور جماعتی مسلک سے تھوڑا سا بالا تر ہو کے، تو اس لیے انہیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہماری تحریکوں میں اہل حدیث بھی ہیں، ہماری تحریکوں میں شافعی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، ہماری تحریکوں میں مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، تو پھر وہ کمپیریٹیو فقہ کو جو ہے وہ اپنے نصاب میں ترجیح دیتے ہیں۔ فقہ اسلامی میں آپ اجماع کا علم بھی شامل کر لیں، اجماع کا علم، اگرچہ بعض اہل علم نے اجماع کا علیحدہ سے تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی اسی میں شامل کیا جا سکتا ہے، علیحدہ سے کوئی علم بنانے کی ضرورت نہیں، یعنی اجماعی مسائل کا علم جو ہے مجتہد کو ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایسا فتویٰ نہ دے دے جو کہ مجمع علیہ مسئلے کے خلاف ہو، ایگریڈ اپان جو ہے وہ کسی مسئلے کے خلاف ہو۔ فقہ اسلامی کے بعد جو ہے وہ 5واں بڑا علم وہ اصول فقہ کا، جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے مجتہد کو اصول فقہ کا علم نہیں آتا ہوگا، اچھے سے نہیں آتا ہوگا، تو وہ اجتہاد نہیں کر پائے گا۔ تو اصول فقہ کا گہرا فہم ہو، اس کو گہرا فہم ہو، اصول فقہ میں جو اصولی اختلافات ہیں اصولیین کے ان سے واقف ہو، قواعد لغویہ عربیہ، مصادر شریعت، مباحث حکم، اجتہاد و تقلید کی جملہ مباحث جو ہیں وہ ان سے واقف ہو، تو یہ علم بہت ضروری ہے مجتہد کے لیے۔ چھٹا علم کیا ہے؟ مقاصد شریعت،
مقاصد شریعت جو ہے وہ اب باقاعدہ ایک علم اور سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس پہ امام شاطبی کی کتاب الموافقات بہت اچھی کتاب ہے، لیکن اس کے بعد اب جدید کتابیں بھی بہت آسان فہم انداز میں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ بعض اہل علم نے اصول فقہ کی کتابوں میں ہی ایک چیپٹر کے طور پہ مقاصد شریعت کا بیان کر دیا ہے، تو وہاں پہ بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مقاصد شریعت کا جو نالج ہے، جو علم ہے کہ شریعت کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے پیچھے گولز کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، تو وہ آبجیکٹیوز جب تک ایک مجتہد کے سامنے نہیں ہوں گے تو پھر ہم نے ایک بحث کی تھی ہیلوں کی بحث، تو پھر یہی ہوگا کہ ظاہری طور پہ تو قانون کی پابندی ہو رہی ہوگی، ظاہری طور پہ تو فقہ پہ عمل ہو رہا ہوگا، لیکن بیسیکلی وہ اسی قسم کے ہیلے بن جائیں گے جو ہیلے جو ہے وہ یہود اللہ عز و جل سے کرتے رہے، جو چلاکیاں جو ہے وہ پچھلی قومیں اللہ سے کرتی رہیں۔ تو مقاصد شریعت کا علم جو ہے وہ مجتہد کو ضرور ہونا چاہیے، تاکہ شرعی احکام جب وہ کتاب و سنت کے نصوص سے اخذ کرے تو ان کے مقاصد کو بھی ملحوظ رکھے، اس لیے ملحوظ رکھے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے اجتہاد سے، قیاس سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے، اب اس سے شرعی مقصد پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور شریعہ کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل واضح ہیں، جیسے زکوٰۃ سے شریعت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اغنیاء سے لی جائے گی اور فقراء پہ تقسیم کی جائے گی۔ تو اگر زکوٰۃ کے مسائل میں کوئی ایسے فتاوی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس میں زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء سے لی جا رہی ہو اور امراء پہ تقسیم کی جا رہی ہو، اور ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ جب آپ بہت زیادہ ظاہری قانون کی پابندی شروع کر دیتے ہیں تو پھر شریعہ کے آبجیکٹیو جو ہے وہ بہت بری طرح سے مسخ ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت سارے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں ایسے فتویٰ دیے گئے کہ جس میں غریبوں پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی اور امیروں کو چھوٹ مل گئی، حالانکہ شریعہ کا مقصد کیا تھا؟ زکوٰۃ سے ایک بڑا آبجیکٹیو شریعہ کیا حاصل کرنی چاہتی تھی کہ امیر سے جو ہے وہ مال غریب کی طرف آئے۔ اور مجتہد کی شرائط میں آخری شرط کیا ہے؟ فقہ الواقع کا علم ہو۔ فقہ الواقع سے مراد جو ہے وہ حالات کا علم ہو، سوسائٹی کا علم ہو، جسے ہم کہتے ہیں سوشل سائنسز، ہیومینٹیز کے جو علوم ہیں ان سے اچھے طریقے سے واقفیت ہو۔ خاص طور پہ دیکھیں نا، ماڈرن جو مسائل ہیں، جو جدید مسائل ہیں، اب اس میں مجتہد کو، مفتی کو، عالم دین کو جدید مسائل کا اگر علم نہیں ہوگا تو وہ شرعی حکم کی تطبیق ان کے اوپر کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو جیسے اکنامکس، اب بہت سارے مسائل ہمارے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ مالی مسائل کا تعلق اکنامکس سے ہے۔ اب اکنامکس اگر اس کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان سے اگر واقفیت حاصل نہیں ہوگی ایک عالم دین کو، تو ظاہری بات ہے وہ غلط فتویٰ جاری کر دے گا۔ مثال کے طور پہ افراط زر، یہ ایک اصطلاح ہے، اکنامکس کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک عالم دین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ افراط زر جائز ہے، تو انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ افراط عربی میں کہتے ہیں زیادہ کرنا، زیادتی کو، اور زر کہتے ہیں مال کو، تو افراط زر کا مطلب ہے مال کو زیادہ کرنا۔ تو کہنے لگے میں نے اس کے معنی پہ غور کیا تو مجھے تو یہ معلوم ہوا، تو میں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب عالم دین اس کو ایک جو ہے وہ لفظ کے طور پہ لے رہے تھے اور اس کا لغوی معنی دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، جبکہ بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے، ایک علم کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، اور اس علم میں وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتی ہے، بلکہ رائج بھی ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں۔ تو اب ان کے سامنے وہ اس کا اصطلاحی معنی نہیں تھا، تو اس لیے وہ صحیح رائے تک نہیں پہنچ پائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی صاحب عالم دین سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کلوننگ جائز ہے، کلوننگ جائز ہے، اب ظاہری بات ہے کہ کلوننگ جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک عالم دین نے جب یہ فتویٰ دینا ہے تو اس کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کلوننگ کیا ہے۔ تو اب یہ اسی وقت اس کو معلوم ہو سکتا ہے جب وہ کسی بایولوجسٹ یا کسی اسپیشلسٹ کے ساتھ مل بیٹھے گا جو اس کو سمجھائے گا کہ بھائی یہ کلوننگ ہے۔ تو ہم نے شروع میں جو اجتماعی اجتہاد کی بات کی تھی، کلیکٹیو اجتہاد کی، تو کلیکٹیو اجتہاد کے لیے جب کمیٹیاں اجتہاد کرتی ہیں تو اس میں وہ ماہرین فن کو بھی بلاتے ہیں، یعنی اگر کوئی مالی ایشو ہے تو اس میں وہ ماہرین فن، اکانومسٹ کو بلوا لیں گے، اگر کوئی میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی انہوں نے فتویٰ دینا ہے تو وہ طبیب حضرات کو بلوا لیں گے، تو ان سے شرعی رائے میں وہ مطلب کوئی
اوپینین نہیں لیں گے کہ شریعہ اس مسئلے میں کیا کہہ رہی ہے، تو علماء کی جماعت ان سے صرف امر واقع کو سمجھنے میں مدد لے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر میڈیکل سائنس سے متعلقہ کوئی مسئلہ ہے تو ایک عالم دین کو جو ہے وہ اس مسئلے کا پہلے علم ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ کوئی تجارت سے متعلقہ کوئی مسئلہ ہے، کسی کمپنی کے بارے میں جو ہے وہ کوئی شخص فتویٰ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کمپنی، اس کا کاروبار جائز ہے کہ نہیں، تو اب عالم دین کو اس کمپنی کے بارے میں علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اسلامک بینکنگ کے بارے میں اگر کوئی پوچھتا ہے کسی مفتی سے، تو عالم دین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامک بینکنگ کیسے جو ہے وہ چل رہی ہے، کن بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے، کیسے کام کر رہی ہے، تو اس کا انہیں مطالعہ ہونا چاہیے۔ کنونشنل بینکنگ سے ان کا کیا اختلاف ہے، وہی کچھ ہے یا اس سے علیحدہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ فقہ الواقع کا علم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یعنی عالم دین یا مجتہد کے لیے صرف شریعت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس اس دنیا کا نالج ہونا بھی ضروری ہے جس دنیا کے اوپر وہ شریعت کی اپلیکیشن کر رہا ہے۔ تو اگر اس دنیا کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اس کی صحیح اپلیکیشن کر پائے گا؟ اس لیے اجتہاد کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ فقہ الاحکام کو فقہ الواقع پر لاگو کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ الاحکام یعنی شریعت کی سوجھ بوجھ، شرع سے آپ نے اللہ کا حکم سمجھ لیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ الاحکام، احکام کی سوجھ بوجھ کو فقہ الواقع، واقع کی سے جو آپ نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، امر واقع کو جو آپ نے سمجھا ہے اس کے اوپر لاگو کرنا، شرعی سوجھ بوجھ کو امر واقع کی سوجھ بوجھ کے اوپر لاگو کرنا، یہ اجتہاد ہے۔ تو اس تعریف کے اندر اجتہاد کی جو ہے وہ اجتہاد کی جو اپلیکیشن، اس کی جو تطبیق ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک اہم فیلڈ ہے، ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نیکسٹ جو مسئلہ ہے وہ ہے اجتہاد کا دائرہ کار، یعنی اجتہاد کا دائرہ کار کیا ہے، مطلب کن مسائل میں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں اور کن مسائل میں آپ کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسائل دو قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ جن کا تعلق ثبوت سے ہے، ایک وہ جن کا تعلق دلالت سے ہے۔ ثبوت میں کچھ مسائل قطعی الثبوت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قطعی الثبوت ان کو کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ظنی الثبوت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی قرآن مجید جو ہے یہ قطعی الثبوت ہے۔ اب قرآن مجید کے ثبوت میں تو اجتہاد ہونے سے رہا، خبر متواتر کیا ہے، قطعی الثبوت ہے، تو اس میں اجتہاد ہونے سے رہا۔ ثبوت سے مراد یہ ہے کہ یہ نص ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ نص کی تحقیق کرتے ہیں، جیسے اصول حدیث میں آپ نص کی تحقیق کرتے ہیں نا، حدیث جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ثابت ہے کہ نہیں ہے، تو پہلا مسئلہ تو نص کے ثبوت کا ہے، پھر اس کی دلالت کا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نص ثابت ہوگی تو پھر اس کے معنی اور مفہوم کی بات کریں گے نا، اس کی دلالت کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو نص بعض اوقات قطعی الثبوت ہوتی ہے، قطعی طور پہ ثابت ہے، اب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات نص جو ہے وہ ظنی الثبوت ہوتی ہے، یعنی ثابت ہے، جیسے خبر واحد ہے، غالب گمان یہ ہے کہ یہ خبر واحد جو ہے وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ تو یا خبر واحد میں بعض اوقات جب تک تحقیق نہیں ہوتی تو اس وقت تک ایک شک و شبہ تو ہوتا ہے۔ شک و شبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایک محدث جو ہے وہ کسی خبر واحد کی تحقیق کے لیے محنت کرتا ہے تو کیا اس کو اجتہاد کہہ سکتے ہیں؟ یعنی ایک مجتہد جو ہے یہ جاننے کے لیے جب محنت کرتا ہے کہ یہ خبر واحد صحیح ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے، تو اس کو اجتہاد کہہ سکتے ہیں۔ تو بعض فقہا اس کو بھی اجتہاد کہتے ہیں، بعض اس کو نہیں کہتے۔ صحیح رائے یہی ہے کہ یہ اجتہاد نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق شریعت کے فہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق شریعت کے ثبوت سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو دلالت جو ہے، جو شرعی نصوص ہیں کتاب و سنت، تو کتاب و سنت کی دلالت بعض اوقات کیا ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کتاب و سنت کی دلالت کیا ہوتی ہے، ظنی ہوتی ہے۔ تو جب کتاب و سنت کی دلالت جو ہے وہ قطعی ہو، یعنی متعین ہو کہ اب قرآن کی اس آیت کا یہی مفہوم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، فجلدوہم 80 جلدہ، حد قذف کی سزا کیا ہے کہ آپ 80 کوڑے ماریں، تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حد قذف کی یہی سزا ہے، 80 کوڑے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ نص جو ہے وہ ظنی الدلالہ ہوتی ہے، مطلب اس نص کے یعنی آیت کے یا حدیث کے ایک سے زیادہ مفاہیم لیے جا سکتے ہیں، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء،
طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں ان کی عدت 3 قروء ہے۔ اب قروء سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ ثلاثۃ قروء، 3 قروء سے مراد جو ہے وہ 3 طہر ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ 3 قروء سے مراد جو ہے وہ 3 حیض ہیں۔ تو بعض اوقات نص جو ہے وہ ظنی الدلالہ ہوتی ہے، یعنی اس کے ایک سے زیادہ مفاہیم مراد ہو سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کی تفسیریں 70 تفسیریں لکھی گئی ہیں، اب قرآن مجید کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ اختلاف ہی واضح کرتا ہے نا کہ اس آیت میں مختلف معنی مراد لینے کا احتمال تھا۔ تو جب کوئی نص جو ہے وہ ظنی الدلالہ ہو تو وہاں جو ہے وہ اجتہاد ہو سکتا ہے، اگر نص قطعی الدلالہ ہے تو وہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ ابھی جو ہم نے بات کی تھی کہ علامہ مرحوم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا آدھا حصہ ہے، اس میں بھی اجتہاد ہو سکتا ہے، نہیں، عورت کا آدھا حصہ ہے وہ قطعی طور پہ قرآن میں بیان ہو گیا، اس میں کسی مجتہد، فقیہ، مفسر، محدث کا اختلاف سامنے نہیں آیا، وہ اتنا واضح اور صریح ہے، یعنی محکم کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، تو اب اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اجتہاد کی گنجائش ان نصوص میں ہے کہ جن نصوص کے ایک سے زیادہ معنی اور مفاہیم نکل سکتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک سے زیادہ معنی اور مفاہیم کیوں نکل سکتے ہیں، اس پہ ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ بحث کی ہے۔ ہمارا جو ہے وہ ایک مقالہ ماہنامہ محدث میں پبلش ہوا ہے کہ خدا تو قادر کلام ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمام نصوص کو قطعی الدلالہ بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض نصوص کو ظنی الدلالہ رکھا ہے تاکہ لوگ محنت کریں، مجتہد محنت کریں۔ ایک تو ان کے لیے ان کو آزمائش بنا دیا، کیونکہ یہ پوری جو دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہے، وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ انسان کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو اگر سب دین قطعی ہو جاتا ہے تو پھر تو آزمائش باقی نہ رہ جاتی، تو کچھ دین کو ظنی رکھا گیا تاکہ مجتہدین محنت کریں اور اپنے اس محنت کے عوض جو ہے وہ آخرت میں اجر اور ریوارڈ پائیں کہ انہوں نے ظنی چیزوں میں بھی اللہ کا حکم تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس میں بھی اپنی جان ماری، اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ اجر و ثواب حاصل کیا۔ تو خیر اس پہ تفصیلی بحثیں جو ہے وہ آپ کو ماہنامہ محدث میں ہمارے آرٹیکلز میں جو ہے وہ مل جائیں گی کہ قرآن جو ہے وہ کل کا کل قطعی الدلالہ ہے کہ نہیں ہے۔ اصل میں غامدی صاحب نے یہ بحث جو ہے وہ شروع کی ہے کہ قرآن کل کا کل قطعی الدلالہ ہے، جبکہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ اپنے بعض مقامات پہ قطعی الدلالہ ہے، قرآن بعض مقامات پہ ظنی الدلالہ ہے۔ تو جن مقامات پہ ظنی الدلالہ ہے وہاں اجتہاد ہو سکتا ہے، یعنی ایک سے زائد آراء مفسرین کی، مجتہدین کی، فقہاء کی ہو سکتی ہیں۔ اگلی جو بحث ہے وہ ہے اجتہاد کا جو دروازہ ہے کیا وہ بند ہو چکا ہے؟ اجتہاد کے جاری رہنے کے حوالے سے، اجتہاد کا جاری رہنا، کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے یا یہ قیامت تک جاری رہے گا؟ تو جس طرح سے یہ بات اچھے سے سمجھ لیں، جس طرح سے جہاد جو ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ قیامت تک جاری رہے گا، اسی طرح سے اجتہاد کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جس طرح سے جہاد کو روکنا ایک بہت بڑا فساد ہے اور یہ فتوے جاری کرنا کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، تو اسی طرح کا بڑا فساد یہ بھی ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس امت میں اجتہاد منسوخ ہو چکا ہے، جس طرح سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس امت میں جو ہے وہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اجتہاد جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہاں، اس بات پہ زور دینا چاہیے، اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ اہل لوگ جو ہے وہ اجتہاد کریں۔ ہوا یہی ہے جیسے متقدمین میں ایک موقف پیدا ہوا اور ایک متاخرین میں، ٹھیک ہے، متاخرین جو پچھلے لوگ ہیں آج کل کے جیسے علماء ہیں، متقدمین میں جو جمہور تھے، جمہور سے مراد یہ ہے جیسے حنفی، مالکی، شافعی، جمہور، حنفی، مالکی، شافعی، یہ جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ جی اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ 3-4 صدی ہجری کے بعد جو ہے وہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے ائمہ نے، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اجتہادات کر لیے تو اب وہ کافی ہیں، اب رہتی دنیا تک کے لیے لوگ انہی کو فالو کریں، اب کسی نئے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے سامنے اصل میں جو دلیل تھی وہ دلیل یہ تھی کہ اگر اجتہاد کا دروازہ کھول دیا گیا تو نااہل قسم کے لوگ اجتہاد کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک اعتبار سے اس دلیل میں وزن تھا، لیکن وہ دلیل کوئی زیادہ وزنی نہیں تھی۔ تو نااہل لوگوں کو اجتہاد سے روکنا یہ تو بنتا تھا، لیکن اس روکنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ اجتہاد کا دروازہ اہل لوگوں کے لیے بھی بند کر دیا جائے اور اجتہاد کا کوئی ایسا کرائیٹیریا بیان کر دیا جائے کہ جیسے کوئی یہ امام معصوم کا کرائیٹیریا ہے جو اللہ کی طرف سے جب تک جبریل آ کے جو ہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دیں گے اس وقت تک وہ پورا نہیں ہوگا، یا اس امت میں 4 5 7 لوگوں کے علاوہ کسی
کہ کوئی جو ہے وہ اس کرائٹیریے کا اہل نہیں ہوگا، تو یہ مطلب یہ بہت ہی ایک غلط قسم کا تاثر جو ہے وہ دیا گیا، جو آج کل کے دور میں آ کے بالکل پریکٹیکل نہیں رہ گیا نا، پھر سب نے اس سے رجوع کر لیا، اب تو سب نے اس سے رجوع کر لیا، ان کے ماننے والوں نے بھی اس سے رجوع کر لیا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حنابلہ اور جو اہل الظاہر تھے، ان کا موقف ہر دور میں یہی رہا کہ اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، بس اس پہ زور دیں کہ اہل لوگ اجتہاد کریں، اور جو اجتہاد کی شرائط بیان کی گئی ہیں، جو ان شرائط پہ پورے اترتے ہیں وہ لوگ اجتہاد کریں۔ متاخرین جو ہے ان میں جب جدید مسائل سامنے آئے، ظاہری بات ہے کہ تہذیب و تمدن کی ارتقاء کی وجہ سے لاکھوں مسائل روزانہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 100 50 70 80 قسمیں جو ہے وہ تجارت کی، اور اسی طرح سے میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے کتنے نئے مسائل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ اعضاء کی پیوند کاری ہے مثال کے طور پہ، ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوئے، بلڈ جو ہے ڈونیشن ہے، آرگن ڈونیشن ہے، کلوننگ کا مسئلہ ہے، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے آپ ادھر چلے جائیں تجارت کی انشورنس آ گئی، اس میں اسلامک بینکنگ آ گئی، اس میں جو ہے وہ جی پی فنڈ کے مسئلے آ گئے، اور مطلب بہت مسائل ایسے آ گئے کہ جس میں علماء کو اپنی رائے کا اظہار کرنا پڑا۔ تو اب ایک طرح سے پھر جو ہے وہ اجتہاد کا ماڈرن ایرا میں اجتہاد کا دروازہ پھر سے کھل گیا، اور اہل علم نے جو ہے وہ اب جتنے بھی مفتی فتویٰ دے رہے ہیں مجھے بتائیں، وہ اجتہاد نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ جدید مسائل میں ان کے ائمہ سے ایک بھی فتویٰ منقول نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے ائمہ جو ہے وہ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں جدید مسائل میں؟ تو اب جدید مسائل میں جو بھی وہ فتاویٰ دے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اجتہاد ہی تو کر رہے ہیں، اجتہاد ہی تو کر رہے ہیں۔ اب بھلے وہ کہیں ہم اجتہاد کے اہل نہیں ہیں تو پھر بھئی آپ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جدید مسائل میں جو بھی مفتی فتویٰ دے رہا ہے تو وہ مجتہد ہی ہے، وہ مجتہد کی سیٹ پہ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کہا کہ جی مجتہد جو ہے نا اس کی اقسام ہے، مجتہد وہ کیا ہے؟ اس کی اقسام ہے۔ جیسے احناف نے جو ہے وہ مجتہدین کی وہ 7 اقسام بیان کی ہیں، تو احناف نے جو قسمیں بیان کی ہیں مجتہدین کی، یا اس کو وہ طبقات فقہا بھی کہہ دیتے ہیں، فقہا بھی، یا آپ ان کو مجتہدین کی اقسام بیان کر دیں۔ سب سے پہلے مجتہد مستقل، اس کے بعد مجتہد فی المذہب ہے، اس کے بعد مجتہد فی المسائل ہے، اس کے بعد اصحاب تخریج ہیں، اس کے بعد اصحاب ترجیح ہیں، اس کے بعد اصحاب تمیز ہیں، یعنی اصحاب سے مراد فقہا، اور سب سے آخر میں مقلد محض ہیں، یعنی یہ بھی فقہا کی ایک قسم ہے، مقلد محض۔ مجتہد مستقل وہ ہے جو اصول بھی دیتا ہے پلس فروع بھی دیتا ہے، یعنی اصولوں میں بھی اجتہاد کرتا ہے، فروعات میں بھی، وہ اپنی اصول فقہ بھی دیتا ہے، وہ اپنی فقہ بھی دیتا ہے، اس کو مجتہد مستقل کہتے ہیں۔ تو یہ جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فقہا ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، جیسے فقہ کی کتابوں میں ملتے ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ مجتہد مستقل میں شمار ہوتے ہیں۔ لیث بن سعد ہیں، امام لیث بن سعد ہیں، سفیان ثوری ہیں۔ مجتہد فی المذہب، جو اصولوں میں تو اجتہاد نہیں کرتا لیکن فروعات میں اجتہاد کرتا ہے، یعنی اپنے امام کا شاگرد ہے، امام کے اصول قبول کر لیتا ہے لیکن فروعات میں اس سے اختلاف کرتا ہے، امام سے اختلاف کرتا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، یا حنفی جو اسکول آف تھاٹ میں مجتہد فی المذہب کون ہے؟ جیسے قاضی ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، کہ اصولوں میں امام ابو حنیفہ سے ان کا اختلاف نہیں ہے لیکن فروعات میں ہے، ٹھیک، لیکن بعض اہل علم نے ان کو بھی مجتہد مستقل شمار کیا لیکن بعض نے نہیں کیا۔ امام مالک جیسے ان کے جو ہے وہ ابن وہب ہیں، ان کے شاگردوں میں جو اصولوں میں ان سے اختلاف نہیں رکھتے لیکن فروعات میں کرتے ہیں۔ امام شافعی کے جیسے مزنی ہیں، ان کے شاگردوں میں جو اصولوں میں اختلاف نہیں کرتے لیکن، تو یہ اس طرح سے ان کو مجتہد فی المذہب کہتے ہیں۔ ایک ہے مجتہد فی المسائل، جو اصول میں بھی اختلاف نہیں کرتا اپنے امام سے، فروعات میں بھی اختلاف نہیں کرتا، نئے مسائل یعنی ایسے مسائل جن میں اس کے ائمہ سے، اس کے امام سے
کوئی فتویٰ منقول نہ ہو تو وہ جدید مسائل میں اجتہاد کرتا ہے. یعنی جدید مسائل کون سے ہیں جس میں اس کے امام سے فتویٰ منقول نہیں ہے، تو یہ مجتہد فی المسائل. تو ہم نے پیچھے جو بات کی تھی نا، آج کل کے جو مجتہدین ہیں، آج کل کے جتنے مفتی حضرات ہیں، وہ کم از کم یہ اس درجے کے اوپر فائز ہیں، مجتہد فی المسائل. اور یہ اجتہاد میں یہ تیسرا درجہ بن رہا ہے. اگر اس کو پہلا بنائیں، اس کو دوسرا بنائیں، تو یہ تیسرا درجہ بن رہا ہے، مجتہد فی المسائل. ٹھیک ہے، تو تیسرے درجے کے وہ مجتہد تو بن ہی رہے ہیں. آگے چل کے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اجتہاد میں بیسیکلی کرنے کا کام کیا ہے. اصحاب تخریج. اصحاب تخریج یعنی وہ لوگ ہیں مجتہد فی المسائل میں، جیسے فقہ حنفی میں ہم دیکھیں تو جیسے قرخی ہیں، سرخسی ہیں، یہ مجتہد فی المسائل کہلاتے ہیں. یعنی ایسے فقہاء ہیں جو مجتہد فی المسائل ہیں. اصحاب تخریج. اصحاب تخریج سے مراد وہ ہیں کہ جن کے ائمہ سے اگر کسی مسئلے میں 2 روایات ہوں تو وہ 2 روایات میں کسی ایک روایت کے بارے میں تحقیق کر کے یہ بتا سکیں کہ یہ روایت جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ صحیح ہے، زیادہ موافق ہے قیاس کے، یا آپ کہہ لیں کہ جی دلیل کے. تو اصحاب تخریج اس کے بعد ان کا یہ چوتھا درجہ آ جاتا ہے. 5ویں درجے پہ اصحاب ترجیح ہیں، جو مختلف اقوال مروی ہیں ان کے ائمہ سے، ان میں وہ کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ ان میں سے کون سا قول جو ہے وہ قابل ترجیح ہے. اصحاب تمیز وہ ہیں جو کہ مختلف اقوال ان کے ائمہ سے مروی ہیں، ان میں تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ ظاہر الروایہ قول ہے، یہ جو ہے وہ نوادر میں سے ہے، یہ جو ہے وہ فلاں درجے کا قول ہے. تو یہ اصحاب تمیز کہلاتے ہیں. 7واں درجہ جو ہے وہ مقلدین محض کا ہے، یعنی وہ فقہا جو صرف کتب فقہ میں سے فتویٰ دے کے جو ہے وہ مستفتی کو بتا سکتے ہیں. یعنی سوال پوچھنے والے کو وہ کیا کر سکتے ہیں، کتب فقہ میں سے فتویٰ دے کے بتا سکتے ہیں. یعنی جو صرف کتب فقہ کو کنسلٹ کر سکتے ہوں تو وہ جو ہے وہ. تو اب جو لوگ اجتہاد کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں جی اب تو صرف یہی ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہیں، پریکٹیکلی یہ ہیں، لیکن زبان سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف مقلدین محض ہیں. نہیں، وہ مقلدین محض نہیں ہیں، وہ صرف مقلد محض نہیں ہیں، وہ بیسیکلی مجتہد فی المسائل ہیں. اجتہاد کس قسم کا ہمیں چاہیے، یہ بہت اہم بحث ہے، بہت اہم ڈسکشن ہے، کیونکہ دونوں طرف ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر مسئلے میں جو ہے وہ اجتہاد کے قائل ہیں، ہر مسئلے میں اجتہاد کے قائل ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی فقہ اسلامی کو بس آپ ایک سائٹ پہ کر دیں، تو فقہ اسلامی کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آج نئے سرے سے ہمیں نئی فقہیں جو ہے وہ مرتب کرنی چاہیے. تو اب ظاہری بات ہے کہ پہلے 5 7 10 12 جتنی بھی فقہیں مرتب ہو گئیں، آج پھر اگر آپ ہزاروں میں متجددین ہیں، ماڈرنسٹ ہیں، آپ ان کو کہیں گے تو وہ ہزاروں میں نئی فقہیں مرتب ہو جائیں گی، اس سے تو کنفیوژن بڑھ جائے گی. تو اس طرح سے یہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے. تو اجتہاد جو ہے نا، اجتہاد جو ہے وہ اگر ہم اس کی اقسام کی بات کریں، اجتہاد کی اقسام اس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں جو قرضاوی کی رائے ہے وہ مجھے بہت معتدل لگی. قرضاوی، علامہ یوسف قرضاوی بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ان کی اجتہاد کے اوپر مستقل کتابیں بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کی تو ویسے بہت ساری قسمیں ہیں نا، لیکن ہم اس وقت جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. ایک ترجیحی اجتہاد اور ایک ہے انشائی اجتہاد. ترجیحی اجتہاد کیا ہے کہ ہمیں فقہ اسلامی میں جو ہمارے فقہاء نے کام کیا، ہمیں اس سے لا تعلق نہیں ہو جانا، ہم اس روایت کا ایک حصہ ہیں، ہمیں اس روایت سے تمسک اختیار کرنا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم کسی ایک روایت کے ساتھ چمٹ کے رہ جائیں. تو ترجیح اجتہاد یہ ہے کہ تمام فقہیں جو ہیں وہ فقہ اسلامی کا ایک درخت ہے جس کی یہ سب شاخیں ہیں، جیسے فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، یہ سب اس کی شاخیں ہیں. کسی کے ساتھ آپ کا تعصب نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ آپ کا تعصب نہیں ہونا چاہیے. تو ایک مجتہد کو یہ کرنا چاہیے، عصر حاضر کے مجتہد کو، کہ وہ فقہ اسلامی کے ذخیرے میں کیا کرے، مختلف اقوال کو کیا کرے، ان میں سے ایک کو دوسری کے اوپر ترجیح دے. جیسے یہاں پہ یہ جو اصحاب ترجیح کر رہے ہیں نا، یہاں پہ فقہ حنفی میں بھی اصحاب ترجیح ہیں، لیکن وہ ایک مسلک میں جو ہے وہ ترجیحی قول تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک مسلک میں ان میں مختلف اقوال مروی ہوتے ہیں ان کے ائمہ سے، تو وہ اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ترجیح دے رہے ہوتے ہیں ایک قول کو. ہم دیکھتے ہیں نا جیسے فقہ حنفی میں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ جو ہے وہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کے جو ہے وہ قول پر ہے،
یہاں پہ فقہ حنفی میں فتویٰ جو ہے وہ مفتابی قول جو ہے وہ قاضی ابو یوسف کے قول پہ ہے، یہاں پہ امام محمد کے قول پہ ہے، یہاں صاحبین کے قول پہ ہے، یہاں شیخین کے قول پہ ہے. تو یہ سب چیزیں ان کے یہاں نظر آئیں گی کہ وہ ایک ہی اپنے مسلک کے اندر اپنے ائمہ سے مروی مختلف اقوال میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ یعنی علامہ یوسف قرضاوی کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلک میں کرنے کا کام نہیں ہے، یہ تمام مسالک میں کرنے کا کام یہ ہے. یعنی ایک عالم دین کو یہ چاہیے، اس کے اندر یہ سینس ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر یہ وسعت ظرف ہونا چاہیے کہ وہ تمام فقہوں کو جو ہے وہ فقہ اسلامی کا ذخیرہ سمجھے. صرف فقہ حنفی جو ہے وہ اسلام تو نہیں ہے نا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی اب سب کے اصول اپنے اپنے تھے تو کیا وہ کوئی مطلب یہودیت اور نصرانیت سے اپنے اصول فقہ لے کے آئے تھے جو دوسری فقہوں والے تھے کہ جو ان کے اصول جو ہے وہ اتنے مختلف ہو جائیں گے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ سب ائمہ کے اصول اپنے اپنے تھے تو اس لیے جو ہے وہ ہم ایک اسکول آف تھاٹ میں ایک فقہ میں تو ترجیح کا کام کر سکتے ہیں، تمام فقہوں میں ترجیح کا کام نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی مطلب سطحی قسم کی جو ہے وہ دلیل ہے. تمام جو فقہا ہیں آپ ان کی اصول فقہ کا آپ مطالعہ کریں، اگر آپ نے واقعتاً سنجیدگی سے آپ نے اصول فقہ پڑھی ہے تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ اکثر و بیشتر جہاں ہم نے دیکھا قواعد لغویہ عربیہ میں بھی بس اصطلاحات کا اختلاف ہے، بیسیکلی ان کے پرنسپلز تو سیم ہیں، بہت کم پرنسپلز میں جا کے اختلاف ہوا ہے. تو جہاں پہ سیم پرنسپلز ان کے لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کے سیم پرنسپل جو ہے وہ ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے تو وہاں تو ظاہری بات ہے کہ ترجیح اجتہاد قائم کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ ترجیح اجتہاد کے لیے بھی کچھ پرنسپل جو ہے وہ وضع کیے جا سکتے ہیں اور وہ کرنے چاہیے، یہی بیسیکلی جو ہے وہ کرنے کا کام ہے. تو ایک تو ترجیحی اجتہاد ہوگا. ترجیحی اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ تمام فقہیں، فقہ اسلامی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، ٹھیک ہے، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ ظاہری، جتنی بھی فقہیں ہیں ان سب میں آپ کیا کریں گے، غور و فکر کریں گے. کمپیریٹیو فقہ المقارن کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کھولیں گے، ان کے دلائل پہ غور کریں گے. کسی مسئلے میں فقہ حنفی کے قول کو ترجیح دے دیں، کسی مسئلے میں فقہ مالکی کے، کسی مسئلے میں فقہ شافعی کے، کسی مسئلے میں فقہ ظاہری کے قول کو آپ ترجیح دے دیں. رہی یہ بات کہ اس کے اصول فقہ کیا ہوں گے، بھائی اصول فقہ وہی ہوں گے جو کہ فقہ المقارن کی کتابیں اصول فقہ کے اوپر بھی لکھی گئی ہیں، ان کو آپ دیکھیں، ان کو آپ سٹڈی کریں تو اس میں آپ کو ایک تو وہ اصول ملیں گے جن کے اوپر مطلب کنسنسس ہے، ایک تو وہ اصول فقہ ہو گئے جو سب کے ہاں ایگریڈ اپان ہے. ہاں جن میں اختلاف ہے تو ان میں بھی پھر ان اصولوں میں جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ جو یہ کام کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ اصول فقہ میں بھی کوئی ترجیحی بنیادوں پہ کوئی اصول فقہ تیار کریں گے تو اس میں وہ ترجیح دیں گے. اصول فقہ جو ہے وہ بھی اس کو وہ وضع کریں گے اور یہ اہل علم نے کام کیا، اصول فقہ میں یہ کام بھی اہل علم نے کیا ہے. یعنی اصول فقہ میں بھی جو ہے وہ ترجیحی کام ہوا ہے. تو ترجیحی جو ہے وہ اصول فقہ کی روشنی میں پھر ترجیحی اجتہاد کر کے فقہ اسلامی ہی سے جو ہے وہ مختلف اقوال کو آپ ترجیح دیں گے تاکہ آپ کا ایک روایت کے ساتھ تمسک بھی رہے اور اتنی بائسنس بھی نہ رہے کہ اب بس میں نے آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ مجھے اپنے امام کے خلاف بھی دلیل نظر آ رہی ہو تو میں نے اس کے پیچھے ہی چلنا ہے. تو یہ رویہ یعنی تقلید محض کا رویہ بھی نہ ہو اور یہ بھی رویہ نہ ہو کہ جی آپ مجتہد مطلق بن کے اپنے فقہا سے بالکل لا تعلق ہو کے اور نئے سرے سے ایک نئی فقہ مرتب کرنا شروع کر دیں اور آپ کہیں کہ جی پچھلوں نے کیا کام کیا ہے، ان کی کیا نہیں، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ نے ان سے باہر نہیں نکلنا، یعنی آپ اپنی اس مکمل فقہی روایت سے باہر نہ نکلیں. یعنی جو پاسبلٹی ہو سکتی تھی نا، جو پاسبلٹی کتاب و سنت سے احکامات کو ڈرائیو کرنے میں ہمارے مختلف جو ہے دیکھیں نا اسکول آف تھاٹس نے محنت کی ہے نا، تو کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ سے غلطی ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ سب ہی جو ہے وہ غلط ہو گئے ہوں. تو اس لیے وہ حق کہیں نہ کہیں ان میں موجود ہے جس حق کی تلاش کے آپ دعوے دار ہیں. تو آپ ان سب میں ترجیحی جو ہے وہ قول کو سامنے لے کے آئیں. تو یہ اجتہاد کرنے والا ہے کس میں؟ ان مسائل میں جو کہ قدیم مسائل ہیں، قدیم مسائل. تو ان میں ترجیحی اجتہاد کریں. جو جدید مسائل ہیں تو ان میں انشائی اجتہاد کریں، یعنی جدید اجتہاد کریں، اور اس کے تو سب قائل ہیں، وہ تو سب کر رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہے اجتہاد کی اقسام. جی ایک بحث یہ بھی ہے تقلید کے حوالے سے کہ تقلید جو ہے وہ کی جائے گی کہ نہیں، عامی تقلید کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اس میں دیکھیں جو جمہور فقہا ہیں جنہوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کیا وہ تو تقلید کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تقلید عامی جو ہے وہ اس کے لیے تقلید ہے، عامی کے لیے تقلید ہے، وہ تقلید کرے گا. لیکن جو دوسری طرف والے فقہا ہیں
جیسے حنابلہ ہیں یا ان میں اہل الحدیث ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی محدثین جو فقہائی محدثین ہیں جیسے امام بخاری وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی تقلید کے بجائے کیا ہے، اتباع کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. یعنی عامی جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ اتباع کرے گا. اس بات کے دونوں قائل ہیں یا سب لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ عامی اجتہاد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، صرف امام ابن حزم یعنی ظاہریہ میں سے امام ابن حزم نے اختلاف کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اجتہاد کرے گا، لیکن وہ رائے درست نہیں ہے. ایک عامی جو ہے وہ کیسے اجتہاد کر سکتا ہے؟ ایک ریہڑی پہ چنے لگانے والا کیسے اجتہاد کر سکتا ہے؟ اس کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. پینٹر کیسے اجتہاد کر سکتا ہے؟ تو ہر شخص کو آپ اجتہاد کا حق نہیں دے سکتے، یہ تو دین میں فساد پیدا کرنے والی بات ہے. تو عامی جو ہے وہ تقلید کرے گا، یہ تو جمہور نے کہا. تقلید کی پھر انہوں نے تعریف یہ کی کہ وہ بلا دلیل جو ہے نا، بلا دلیل عالم کی بات مانے گا، مجتہد کی بات مانے گا، عالم کی بات پر عمل کرے گا. یعنی عالم جو ہے اسے دلیل دینے کا پابند نہیں ہے. یہ جو ہیں یہ لوگ یہ جو کہتے ہیں حنابلہ اور محدثین یہ کہتے ہیں یا اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ عامی اتباع کرے گا، یعنی عالم دین کی ہی اتباع کرے گا، عالم کی بات پہ عمل کرے گا، خود اجتہاد نہیں کرے گا، لیکن وہ عالم دین سے کیا کرے گا؟ دلیل مانگے گا. تو یہ کہتے ہیں عالم دین کی دلیل پر عمل کرے گا. اب ظاہری بات ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عامی کو وہ دلیل کیا سمجھ میں آئے گی؟ وہ تو عالم دین اسے دلیل بیان کر دے گا، قرآن مجید کی آیت یا حدیث بتا دے گا، تو اس کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو تو عربی نہیں آتی. تو عالم دین اس کو چیٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہت بڑا فرق پڑتا ہے. وہ شیخ بن باز نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا دیکھیں جب عالم دین اس کو دلیل بیان کرے گا نا، تو اب درمیان میں سے عالم دین صرف ایک ریفرنس بن جائے گا. اس عامی کا ذہن یہ ہوگا کہ میں کتاب و سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ عمل کر رہا ہوں. یہاں کیا ہے، یہاں جو ہے وہ عامی کے لیے سورس جو ہے وہ عالم دین ہے، وہ عالم دین پہ جا کے رک گیا ہے. تو یہ خطرناک بات ہے. عامی کو آپ یہاں عالم دین پہ نہ روکیں، اس کو آپ پیچھے لے کے جائیں. اب بہرحال چونکہ زمانہ تبدیل ہو گیا، تو اب میں نے دیکھا ہے کہ جو فقہا ہیں، خاص طور پہ فقہ حنفی میں بھی ان کے جو مفتیان کرام ہیں، وہ بھی اپنے فتاویٰ میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی دلیل کا ذکر کرتے ہیں. لیکن ابھی تک اکثر و بیشتر فتاویٰ میں کیا کیا جاتا ہے، فقہ حنفی کی کتابوں کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کہ باتیں ہدایہ میں، فتاویٰ عالمگیری میں، فتاویٰ شامیہ میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ ان سب کے پیچھے جو ہے وہ کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے. جب کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے تو آپ اپنے فتاویٰ میں کتاب و سنت کی دلیل کا ذکر کر دیں. اب بعض حنفی علماء نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور یہ بہت اچھا ہے. چاہے بھلے انہوں نے اہل حدیث کی ریئیکشن میں کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ بہت اچھا ہے، بہت اہم ہے. اس سے کیا ہوگا، ان کی کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی. اگر ان کے پاس دلیل ہے، اور واقعتاً میں ظاہری بات ہے ان کے فقہاء نے پیچھے کسی دلیل کی بنیاد پہ وہ فتاویٰ دی ہیں جیسے کہ وہ کلیم کر رہے ہیں، تو وہ دلیل انہیں سامنے لانی چاہیے، تاکہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ، یعنی کتاب و سنت کے ساتھ جڑے بذریعہ عالم دین. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بذریعہ عالم دین کتاب و سنت سے نہ جڑیں، وہ بذریعہ عالم دین ہی کتاب و سنت سے جڑیں، لیکن جڑیں کتاب و سنت سے، جڑیں عالم دین سے نہیں. یعنی ان کا آخری ریفرنس جو ہے وہ عالم دین نہ بنے. اس لیے امام شافعی نے ایک بہت پیارا جملہ کہا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ رستہ ہیں، وہ منزل نہیں ہے. یعنی علماء وہ رستہ ہیں جس رستے پہ چل کے ہم نے جو ہے وہ منزل تک پہنچنا ہے. منزل کیا ہے ہماری؟ وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، وہ کتاب و سنت ہے. علماء کے پیچھے پیچھے ہم نے چلنا ہے. علماء کی جو گائیڈنس ہے اس کی روشنی میں تو عالم دین سے دلیل مانگنی چاہیے، اور عالم دین کو کبھی بھی اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ سے کیوں دلیل مانگتے ہو. یہ بہت غلط بات ہے. ظاہری بات ہے وہ کوئی بت تھوڑا ہے مطلب جس کی عبادت کی جائے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، کہ وہ بغیر دلیل کے اس کی بات مانی جائے. اس کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے، مطلب عالم دین کو، کہ بغیر دلیل کے اس کی بات مانی جائے؟ کتاب و سنت نے بالکل نہیں دی. اس طرح سے تو آپ فساد برپا کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جیسا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ سوسائٹی میں علماء کو دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کہیں کہ جی وہ علماء کو فالو کریں، علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں، علماء کی مان کر چلیں، لیکن یہ ہے کہ علماء سے دلیل پوچھ لیا کریں. بھلے سمجھ میں آتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی، اس سے صرف فرق کیا پڑے گا کہ لوگ اصل سورس سے جڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے جڑیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور جس کی طرف بعض جو ہے وہ حنفی علماء توجہ دے رہے ہیں،
اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی جو ہے خاص طور پہ جو تقلیدی مذاہب ہیں ان میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ اپنی فقہ چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑیں۔ جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فقہ کی بنیاد بھی کتاب و سنت ہے، وہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، تو جس کتاب و سنت کا وہ نچوڑ ہے تو اس کے ساتھ آپ جوڑیں، اسی کو آپ بیان کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ فقہی کتابوں کے آپ حوالے دیں۔ تو یہ نہیں، مطلب کتاب و سنت کی اس نص کا حوالہ دے دیا کریں جو آپ کی فقہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا، مطلب فی زمانہ جو ہے، ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اب سوسائٹی میں جس قسم کی صورتحال ہے، اب لوگ بالکل اندھے بہرے ہو کے جو ہے وہ شخصیت پرستی میں لگی ہوئی ہیں، پڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے تو جو شخصیت پرستی جو ہے وہ پروان چڑھے گی تو پھر دین کی اہمیت بہت کم رہ جائے گی، کتاب و سنت کی اہمیت کم رہ جائے گی، کتاب و سنت کے ساتھ وابستگی کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ جب وہ کم ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی شخصیت ہے، بس شخصیت اگر وہ اچھی ہوگی تو آپ کا اعتماد آخرت میں کام آ جائے گا۔ اگر وہ شخصیت ہی بری نکلی جس پہ آپ نے اعتماد کیا، مطلب عصر حاضر کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے گدی نشین آپ دیکھ لیں، پاکستان کی صورتحال میں دیکھ لیں، تو اب یہ سب جو ہے وہ اپنے جتنے بھی مرید ہیں وہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں مطلب۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے کتاب و سنت سے لوگوں کو توڑ دیا تو پھر تو ہم نے ان کو اشخاص کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی میرے خیال میں وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑیں، یہ علماء کا فریضہ ہے، یہ مفتیان کرام کو اس طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ تو بہرحال اجتہاد کے حوالے سے یہ کچھ بحثیں تھیں، اگرچہ اور بھی بہت ساری بحثیں ہیں، اس کے لیے ہمارا جو تھیسس ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یا اصول فقہ کے اوپر بعض دوسرے لیکچرز ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں، جیسے الحکمہ انسٹیٹیوٹ کے تحت بھی ایک سیریز میں لیکچر ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں، ان میں کچھ بحثیں آ گئی ہیں، کچھ اس کورس میں آ گئی ہیں، کچھ کہیں پہ جو ہے وہ البصیرہ انسٹیٹیوٹ کے تحت ہم نے ایک دفعہ اصول فقہ کا کورس کروایا تھا، تو بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے تحت، تو وہ اس میں کچھ بحثیں آ گئی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے جو لوگ مزید کچھ بحثوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرے جو ہمارے لیکچرز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یا ہمارا تھیسس اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصول فقہ کے حوالے سے ہمارا ایک آپ کہہ لیں بگننگ لیول کا، ایک ابتدائی لیول کا ایک تعارفی سا کورس تھا، انٹروڈکٹری کورس آپ کہہ لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں ہم سب کو ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور جو صالحین ہیں، خاص طور پہ ہمارے فقہاء میں سے، محدثین میں سے، ہمیں ان کے منہج کے اوپر، ان کے راستے کے اوپر چلاتے ہوئے آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔